کیونکہ ابو بکر اپنے شعور اور وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کے دائرے سے کبھی نکلتے ہی نہیں تھے. ابو بکر کا قول ہو، حال ہو، خیال ہو، تاثر ہو، جذبہ ہو، جو کچھ بھی ہو، جن جن چیزوں پہ وہ موجود تھے، جن جن چیزوں سے ان کے شعور نے تشکیل پائی تھی، وہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے اخذ کی گئی تھیں. آپ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے وجودی اور شعوری سانچے سے اپنی ایک انگلی کو بھی نکلنے نہیں دیا. آپ اس سانچے سے ڈھلی ہوئی حالت ہی میں زندگی بسر کرتے ہوئے گئے. تو صحابہ میں آپ کا یہی اعتبار تھا کہ جیسے یہ بات اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سننے کا موقع نہیں ملا تو کیا ہوا، ابو بکر کی زبان سے تو سن لیا. یہ یقین مانی کہ صحابہ کا ایسا اعتبار کسی دوسری شخصیت پر نہیں تھا. یعنی سیدنا ابو بکر کی زبان سے سن لینا کوئی بات صحابہ میں وہی تاثیر رکھتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر حاصل ہوتی تھی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خادمانہ، متبعانہ، ایک جانثارانہ ادغام جو ابو بکر کو حاصل تھا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو خیر، اس موقع پر جو قول پوری جماعت صحابہ کے لیے موجب تسکین ہوا، جو صحابہ کی زندگیوں میں آنے والے سب سے بڑے غم میں تعزیت کا واحد سبب بنا، وہ ایک حضرت ابو بکر کا وہ تلاوت فرمانا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے وہ تو یہ جان لیں کہ یہ فوت ہو گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہے. تو اس نے گویا صحابہ کو اس گہری علمیاتی خودرفتگی سے نکال دیا. اور دوسرا ایک فقرہ کہا ہے جس کے عاشقانہ اسرار اور عارفانہ گہرائیاں پکڑ میں آ ہی نہیں پاتی. وہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائیں. یہ فقرہ مطلب کسی لسانیاتی مزاج کا آئینہ دار نہیں ہے. یہ فقرہ انسانوں میں کسی محبوب کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے جتنے بھی اسالیب ہیں ان سے نکلا ہوا محسوس نہیں ہوتا. اور یہ فقرہ اپنے کرافٹ میں، اپنے معنی میں، اپنے تاثر میں ایسا لگتا ہے کہ گویا پورے انسانوں پر پہلی مرتبہ نازل ہونے والا احساس اور مطلب ہے. آپ اس کا ذرا سا تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ندرت کا اس کے ہر شوشے سے اندازہ ہوگا. یہ اتنا نادر الاحساس اور اتنا فقید المعنی فقرہ ہے اور اس کا کرافٹ بھی بالکل نادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائیں. محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو فوت ہونا تھا، ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے آپ کو زندہ رہنا ہے اور آپ رہیں گے. اس میں پورا دین، پوری حقیقت رسالت، پورا استمرار ہدایت اور پورا وہ جھگڑا چکا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہدایت کا تسلسل کن وسائل اور ذرائع سے ہوگا. اس فقرے میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سلسلہ نسب کے آخری پھل اور پہلے سرچشمے کے طور پر تو وفات پا گئے.
آپ نسب کی لڑی میں رہنے والے وجود کی حیثیت سے تو فوت ہو گئے اور ایسا ہونا تھا، لیکن آپ نسبت ہدایت کے واحد سرچشمے کے طور پر ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ آپ کو رہنا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی بقا کے دونوں سامان بند نہیں کیے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی بقا کر راستہ روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بقا کے راستے کو اور کشادہ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح اور بھی کئی باتیں، مطلب اس کے صوفیانہ معنی بھی بہت گہرے ہیں، جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اشارہ نہ کروں۔ تو یہ فقرہ یہ بتا رہا ہے، جیسے پہلا فقرہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک ایسے دوام قرب کی دین ہے جس سے آگے قرب کے کسی مرتبے کا غیر نبی کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عین یہی قول یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس ہستی کا کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عینیت کے درجے کو پہنچا ہوا قرب رکھتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اسرار سے تو چھلک ہی رہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے واقعے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کا بھی شاہد اور عارف تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ قول بھی گویا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر کا وہ قرب بتاتا ہے جو تواضع کا مبدأ اصلی ہوگا۔ تیسرا ہے خود اپنی ذات، اپنے نفس کے بارے میں نے نفس ایمانی کی معرفت کا ایسا بیان کہیں اور نہیں دیکھا، اپنے نفس کے ساتھ تعلق کا ایسا جوڑ کہیں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ تینوں قول جو ہیں، یہ تینوں قول اتنی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان بلندیوں پر ان کی حیثیت لا شریک کی سی ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اوریجنل اور منفرد ہیں۔ اور آپ کو عمر نور مل جائے اور آپ سارا لٹریچر کھنگال دیجئے، ان تینوں اقوال کے سیمینٹکس، ان تینوں اقوال کے اسٹرکچر، ان تینوں اقوال کی تاثیر کا کوئی دوسرا نمونہ، کوئی دوسرا اظہار آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے۔ تیسرا قول ابھی عرض کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ منادی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ جہنم میں ایک کے سوا کوئی نہیں جائے گا، تو مجھے خوف لگ جائے گا کہ کہیں وہ واحد جہنمی میں ہی تو نہیں ہوں۔ اور اگر منادی یہ کروائی جائے کہ جنت میں بھی صرف ایک شخص جائے گا، اس کھربوں کے مجمع میں ایک شخص ہے جو جنت میں جائے گا، تو میرے دل میں ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں ہوں جسے اکیلا جنت میں جانا ہے۔ انسانی نفس میں پھیلاؤ کی جتنی بھی گنجائش ہے وہ اس میں صرف ہو گئی ہے۔ ایمان اور نفس کے تعلق کی جتنی بھی منزلیں کیفیت اور شعور کی سطح پر ممکن ہیں وہ سب اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ تو کائنات بندگی اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے ان تین سیاروں سے بننے والی کائنات ہے، ایک قرب مع الحق، ایک قرب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قرب مع النفس۔ بس یہ کل کائنات بندگی ہے۔ ان تینوں سیاروں کے مدار کی حیثیت ان تین اقوال کو دی جا سکتی ہے۔
تو اس شخص کی تواضع، اس شخص کی بندگی اور اس شخص کے کمالات کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کائنات بندگی کے تینوں سینٹرز کو مرکز فراہم کرنے والا قول پروڈیوس کر دے۔ تو جس ذات گرامی سے ایسے سینٹرل پرنسپل اقوال صادر ہو سکتے ہیں، اس نے ان تینوں دائروں کا مرکز بن کر زندگی گزاری بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔